العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند عالم نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں بہت ہی اہم ذکر فرمایا جس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، دھیان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی کبھی نہیں آتا. سیدنا امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کر دیا، امیر المومنین یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتے ہیں؟ کبھی ہوا کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی بارش نہ ہونے کا عذاب، کبھی بارش کی کثرت کا عذاب، کبھی پانی کا عذاب، کبھی کوئی عذاب. جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے زیادتی کسی پہ نہیں ہوتی. ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے. ہمارے نامہ اعمال پر آسمان سے جو فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں جیسے لوگ جرم کرتے ہیں ان کے مطابق فائل بنتی ہیں، مثل بنتی ہیں، ریکارڈ بنتے ہیں، ان کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. اور جو ہم دنیا میں اچھا کام یا برا کام کرتے ہیں، اللہ کے یہاں سے آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی بات تو انسانوں والی نہیں کہ سیشن جج کی عدالت پہ یقین ہے، سیول کورٹ پہ یقین ہے، ڈی سی آفس پہ یقین ہے، کمشنر کی عدالت پہ یقین ہے، اور اللہ کی عدالت پر میرا تیرا یقین نہیں. خداوند کریم کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، یہاں فیصلے گواہوں کی گواہی پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے شہادتوں پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے ضد اور عناد پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے پارٹی بازی پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں فیصلے غلط اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ عالم الغیب ہے. میرے تیرے تمام حرکات و سکنات سے، اعمال و افعال سے اچھی طرح اللہ کی ذات واقف ہے. بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں جانتے. ابھی یہ منہ سے تھوکنا ہے، تیرے خیال میں، میرے خیال میں یہ تو کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، لیکن ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دائیں طرف سجدی طرف نہ تھوکو کہ اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ رہتا ہے، اور منہ کے سامنے نہ تھوکو کہ اللہ کی ذات سامنے ہے. بائیں طرف کھبی طرف تھوکو. اب اگر یہ سوچ کر کے تھوکا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوکنے میں بھی مجھے طریقہ بتایا ہوا ہے، تو تھوک بھی منہ سے چلا گیا اور ثواب بھی مل گیا اور آقا کی سنت پہ عمل بھی ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نیکی، یہ بھی کوئی عبادت، یہ بھی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے تھوکنا بھی۔ اسی طرح سے آدمی آدمی سے ملتا ہے، اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے وعلیکم السلام، تو السلام علیکم کہنے والے کو 90 نیکیاں مل گئی، وعلیکم السلام کہنے والے کو 10 نیکیاں مل گئی۔ اور اگر یوں ہی کہ بسم اللہ صحیح خیر ہے، ارے اچھی طرح سے ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ کچھ ملا نہ لینا نہ دینا، تو اپنا نقصان کر لیا۔ دن بھر میں اگر 100 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم اگر کہتا تو 10,000 نیکیاں مل جاتی، لیکن چونکہ ہمیں قبر میں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں ہمیں چاہیے کچھ نہیں، اس لیے اور بکواس کرتے ہیں جس سے نام اعمال کو آگ لگتی چلی جائے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، 2 چیزوں کا ضامن مجھے بنا دو، ایک تو اپنی زبان کا ضامن، اللہ کے اجازت کے بغیر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر زبان کو نہیں چلائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گلہ نہیں کریں گے، چگلی نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، ایک تو یہ، اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان میں خواہشات کی جگہ ہے، اس کی ضمانت دے دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ تو بڑے زوردار الفاظوں میں فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، جاؤ جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں۔ مجھ سے جنت لے لینا، میں ضامن ہوں۔ یوں ہی تو نہیں، یہ باتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی قیامت میں میرے سامنے ایسا آئے گا کہ اس کو جنت کا داخلہ ملے گا نہیں، اور میں اس کے بارے میں اللہ سے یوں عرض کروں گا، مولا جب تک یہ میرا امتی میرے ٹولے میں، میرے گروہ میں، میرے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، میں بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بھی طبقے بنیں گے۔ یوں آتا حدیث کی کتابوں میں، ایک صحابی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے 70 ہزار آدمیوں کا لشکر ہوگا۔ ہم ان میں بھی نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں، نہ وہ یقین ہے نہ وہ ایمان ہے۔ پیسہ ایمان ہے، پیسہ یقین ہے، دولت پہ ساری زندگی دولت کے پیچھے گزار دی، مرتے وقت بھی دولت کے نشے میں اسی کے چکر میں مر گئے، آخرت میں کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ہم لوگوں کی بات نقل قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں منافع دیتا ہوں، فصل اچھی دیتا ہوں، میرا نام تک نہیں لیتے، نماز تک نہیں پڑھتے، سجدہ تک نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور جتنی فصل اچھی ہوگی، جتنا کاروبار اچھا ہوگا، اتنا ہی زنا بڑھ جائے گا، اتنا ہی گانا بجانا بڑھ جائے گا، اتنی منکرات فاحشات پہ عمل کرنا بڑھ جائے گا، بدماشی بڑھ جائے گی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جب میں مصیبت بھیجتا ہوں، پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پھر میں یاد آ جاتا ہوں،
عورت بھی یاد کرتی ہے، مرد بھی یاد کرتا ہے، سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، دانے کا نقصان ہو گیا، بال بچے کا نقصان ہوا، مکان کا نقصان ہوا، پھر یاد آتا ہے یا اللہ ہماری امداد فرما۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پھر میرا نام بڑا ٹھنڈا سانس لے لے کر کے لیتے ہیں، پھر دل کی گہرائیوں سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ پہلے کبھی نہیں سوچا، ساری زندگی شرک میں تباہ ہو گئی، ساری زندگی بدعت میں تباہ ہو گئی، ساری زندگی میں نماز کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی پرواہ نہ کی۔ آج سارا ملک پانی کی پریشانی میں ہے، فصلوں کی پریشانی میں ہے، سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ یہی لوگ لوگوں کی دھی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں، بوڑھا بھی چٹی داڑھی والا بھی زنا کا پروگرام ہے، ہر وقت دوسرے کی دھی کی آبرو لوٹنے کا پروگرام ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، موت کا وقت سر پہ آ پہنچتا ہے، موت کا جھٹکا لگنے کو قریب ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، یہ پھر بھی بدی میں لگا ہوتا ہے۔ بجائے اس کی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، استغفار کرتے ہوئے موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے، آج اکثریت لوگوں کی مر رہی ہے، منہ میں کنجری کا گانا ہے، کان میں بدکار عورت کا گانا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز لگے گی، قرآن والے آگے آ جائیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں مخلوق ہوگی۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض جگہ سے ایک ایک قبر سے 100 آدمی نکلے گا، ایک ایک قبر سے 100 آدمی باہر نکلے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ فرشتے عرض کریں گے الہی قرآن والے کون ہیں؟ فرمایا جو قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، عشق تھا، محبت تھی، تعلق تھا، اور یہاں تک کہ ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا تھا، ادھر تلاوت ہو رہی تھی، وہ آج بھی اپنی قبر سے تلاوت کرتا ہوا اٹھا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ آج بھی اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ کب ہمیں اس بات کا فکر ہوگا، کب ہمیں یہ بات دامنگیر ہوگی کہ یوں بھی مصیبتیں آیا کرتی ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بے گناہ بنائے بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں، اور ساری زندگی بربادی کی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کا نزدیک ہوگا، قرب قیامت ہوگا، حالات بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، لوگوں میں اتنی بدماشی آ جائے گی، ادھر جنازہ نکل رہا ہوگا پھر بھی کنجری کی آواز آ رہی ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ایسا وقت بھی آ جائے گا میت قبر میں اتر رہی ہوگی پھر بھی کنجری کی آواز آ رہی ہوگی، اور اسے گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ تیری میری تو کیا ہستی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کسی ڈی سی، کمشنر، گورنر، وزیر، سفیر، امیر کبیر کا ملازم نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، اور داچی بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سامان اونٹنی پہ ڈاچی پہ لاد رہا ہے، ڈاچی پہ لاد رہا ہے، سامان رکھ رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، غلام کے سینے میں لگا، اسی وقت مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی جنتی، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، جنتی۔ کافروں کی طرف سے تیر آیا، مسلمان کو لگ گیا، حضور کے غلام کو لگ گیا، حضور کے سامان رکھنے والے کو لگ گیا، حضور کی ڈاچی کی حفاظت کرنے والے کو لگ گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا، انی ارا ما لا ترى، جو میں دیکھوں تم نہیں دے سکتے، ہوا فی النار، وہ دوزخ میں ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، ایک چادر آگ کی بھاپ کی بن کر سارے جسم کو لپٹی ہوئی ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی دوزخ میں نہیں گیا، یہاں چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ ارے تیری میری آنکھ شک کر سکتی ہے، ہمارے کانوں میں شک ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے چرا لی، یوں ہی بغیر فیصلے کے، بغیر تقسیم کے اٹھا کر اوڑھ لی۔ آج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، وہ چادر اس کے بدن پہ آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ اندازہ لگایا، میرا تیرا خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے 4 پیسے اٹھا لیے، کسی کی جوتی اٹھا لی، کسی کی چادر اٹھا لی، اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور کیا ہوا یار، ایک کپڑا اٹھا لیا، کیا ہوا 10-5 روپے اٹھا لیے، خدا کی قسم تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت یہ عرب والوں کی جوتیوں میں تسمے لگے ہوتے ہیں، 2 تسمے لے کر آیا ایک صحابی اور حضور کی خدمت میں حاضر کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال غنیمت کے ڈھیر میں سے میں نے یہ 2 تسمے اٹھا کر اپنی جوتیوں میں لگا لیے تھے، میں یہ واپس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا، میں اب نہیں لیتا، یہ تسمے نہیں ہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ تو فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتا کوئی عذاب، نہیں آتا کوئی تکلیف، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، تمہارے نام اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کریم میں مالک کائنات نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین زماں میں، خشکی میں، تری میں، پانی سے طرح طرح کے عذاب آ گئے، مصیبتیں آ گئی۔ الہی یہ کیوں آ گئی؟ فرمایا، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے نام اعمال کا نتیجہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ
اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے عذاب دیتا ہوں تاکہ تمہیں چکھایا جائے، تمہیں پتہ چلا جائے ہوا میری ہے، زمین میری ہے، بادل میرے ہیں، برسات میری ہے، سورج چاند پہ حکومت میری ہے، تیری نہیں۔ اور ایسا وقت بھی آنے والا، قرآن سچا، قرآن کا بھیجنے والا سچا، جس کی ذات پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا وہ سچا، لانے والا جبریل امین بھی سچا، سارا کلام الہی سچا، تمام کی تمام باتیں اس میں سچی سچی ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے تمام چیزوں کے فیصلے فرما دیے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی فصلوں کو برباد کر دوں گا، پھلوں کو برباد کر دوں گا، تم نام لوگے آندھی آئی اس سے خراب ہو گیا، آندھی بھیجنے والے کا نام یاد نہیں آئے گا۔ کبھی بارش کا نام لوگے، بارش سے فصلیں خراب ہو گئی، بارش برسانے والے کا نام کبھی تیری زبان پہ نہیں آئے گا، پانی بھیجنے والے کا نام نہیں آئے گا، کبھی کسی چیز کا نام لے گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن میدان حشر میں تجھے کھڑا کر کے تیرے منہ پہ مہر لگا کر میں تیرے ہاتھوں سے کلام کروں گا، زبان پر مہر لگ جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، میں تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا، ساری دنیا کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے ہاتھ گواہی دیں گے، الہی مجھے قرآن کو نہیں لگایا، الہی مجھے نماز کے مصلے کو نہیں لگایا، الہی ہم سے وضو کبھی نہیں کیا، الہ العالمین نے کام نہیں کیے، بلکہ اکثر ہمیں لوگوں کی دھی بیٹیوں کے جسم کو لگایا کرتا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، صاف لفظ ہے، ہاتھوں سے پوچھوں گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیروں سے پوچھوں گا، مسجد کی طرف جایا کرتے تھے یا سینما کی طرف جایا کرتے تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے، مسجد کی طرف تم جایا کرتے تھے، او پیروں، او آدمی کے پیروں بتاؤ تم مسجد کی طرف جاتے تھے یا جہاں رات دن کنجریوں کے گانے رہتے تھے فوراً تم ادھر جایا کرتے تھے؟ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، پیر بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، آنکھوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں پوچھ لوں گا تم سے قرآن دیکھا یا مسجد دیکھی یا لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھا، VCR دیکھا، بدماشی دیکھی، حرام خوری تم سے کی یا قرآن کی تم نے زیارت کی؟ کتنی آنکھیں قرآن کی زیارت سے محروم ہیں، کتنی آنکھیں قرآن کے دیدار سے محروم ہیں، کتنی آنکھوں پر رات دن اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بس یہ سمجھ رکھا ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب ہاتھ خلاف گواہی دیں گے، پیر خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں خلاف گواہی دیں گی، پھر آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او ظالموں، قاتلوں، چوروں، بدماشوں، ڈاکو، حرام خوروں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہٹو، دفع ہو جاؤ، چخے ہو جاؤ،
نکلو یہاں سے، آج تو تمہیں میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد کی تمیز کر دی جائے گی، الگ الگ دور دور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا بنے گا اس وقت؟ کیا کر سکیں گے؟ نہ جرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ مجال ہے، نہ ہمت ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت آنا ہے، تم سب کے لیے یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمینوں کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر آئیں گے، بتائیں گے الہی یہ آدمی مجھ پہ زنا کیا کرتا تھا، یہ آدمی مجھ پہ جوا کھیلا کرتا تھا، یہ آدمی مجھ پہ رشوت لیا کرتا تھا، یہ آدمی مجھ پہ بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا، یہ زمین کے ٹکڑے دیواریں اٹھ اٹھ کر گواہی دیں گی۔ جن کا یقین تھا کہ ایسا وقت آنا ہی آنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کسی اور طریقے سے گزاری ہے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں آئے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا بانی، جس دن پہلی اینٹ رکھوانے لگے، سنگ بنیاد رکھوانے لگے، یہ اس بات کا جواب دے رہا ہوں، تم سارے سوچتے ہوگے او جی کون ہے، سارے ایسے ہیں، سبھی گانا سنتے ہیں، سبھی لوگوں کی عورتوں کو تاڑتے ہیں، سبھی بے ایمانی بدماشی سبھی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ اس کا جواب عرض کر رہا ہوں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، کل کو میں دیوبند کے مدرسے کی پہلی اینٹ اس آدمی سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کہاں، کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی چھوٹے صغیرہ گناہ کا بھی دل سے گزر بھی نہیں ہوا۔ کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 200 سال کے قریب، 200 بھی پورے نہیں ہوئے، اتنا بڑا جید عالم، اتنا بڑا عامل کہتا ہے میں ایسے آدمی سے پہلی اینٹ رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ کا ارادہ تو کیا، کبھی صغیرہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ وہ بھی تو آدمی تھا، وہ بھی تو انسان تھا، وہ بھی تو کھانے پینے والا تھا۔ اور صبح کو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند شہر کے ایک سید آدمی، شہزادہ سادات کے خاندان کا میاں منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر لائے۔ میاں منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی، اور اس زمانے کی بڑی قیمت تھی، 1 روپیہ میاں منع شاہ نے مدرسے کو چندہ دیا۔ پھر تمہیں بعض لوگ یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ دیوبندی ولیوں کو نہیں مانتے، برکتوں کو نہیں مانتے۔ ہم تو اتنا مانتے ہیں کہ اتنا کوئی بھی نہیں مانتا۔ وہ روپیہ جو میاں منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے چندے میں دیا تھا، 200 برس ہو گئے، دیوبند کے علماء اس روپے کی اب تک حفاظت کر رہے، خزانے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ روپیہ برکت والا ہے۔ وہ آج بھی روپیہ خزانے میں موجود ہے، حالانکہ وہ انگریزی سکہ ہے، انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ والے کی قدر کرتے ہیں نا، کہ ایک اللہ والے نے اپنے ہاتھ سے یہ چندہ دیا تھا۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک اور چیز بڑی عجیب ہے،
سونے کی ڈبیا میں ایک رومال رکھا ہوا ہے جو ترکستان کے بادشاہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا. یہ وہ رومال ہے جس رومال میں کوئی سینکڑوں سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوغا شریف آپ کا پہنا ہوا کپڑا اس رومال میں لپٹا رہا. اس رومال کی علماء دیوبند کتنا اکرام کرتے ہیں، یعنی جس کپڑے کی پوری جماعت کا یقین تھا جو گناہ کرو گے سامنے آئے گا، جو نیکی بجا لاؤ گے سامنے آئے گا. اللہ پاک کی زبان پر قرآن کریم پر یقین تھا. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی. ایک ایک صحابی پہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن انہوں نے ان کو اس طرح سے بھگتایا آج میرے تیرے دل میں تصور بھی نہیں آ سکتا. عیسائی بادشاہ نے 3 صحابہ کرام کو میدان جہاد میں سے لڑائی میں سے گرفتار کر لیا. پکڑے گئے 3 جوان، 3 غلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بادشاہ نے سامنے بلا لیا اور بادشاہ بلا کر کے کہنے لگا اگر تم مجھے ایک ایک تینوں جنے سجدہ کر دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عقیدہ ان کا نہیں تھا، یقین ان کا نہیں تھا، ان باتوں پر ان کا یقین نہیں تھا. اگر جان چھڑانے کے لیے ایک سجدہ کر دیتے تو کیا ہو جاتا. لیکن نبی کے دیوانوں پروانوں مستانوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا. اللہ کے سوا کسی قبر کو، کسی درخت کو، چاند سورج لکڑی پانی کو، بندے کو، قبر کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا ان الشرک لظلم عظیم. اتنا بڑا ظلم ہم نہیں کریں گے. صاف انکار کر دیا تینوں دیوانوں نے، پروانوں نے، مستانے انکار کر بیٹھے. عدالت دوسرے کی ہے، حکومت بادشاہ عیسائی ہے، کافر کی عدالت ہے، 3 ہے صرف. پھر اس نے اور رخ بدلا، کہنے لگا تم اگر اپنے کلمے کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مرتے وقت سب کو نصیب فرما دے، آمین کہہ دو. اللہ پاک ہماری زبان سے جب دم نکلے تو کلمہ بھی نکل جائے، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ آگ لگ گئی ساری زندگی کو. عیسائی کہنے لگا کلمے کا انکار کر دو، جاؤ تم آزاد ہو. تینوں نوجوانوں نے مل کر اعلان کر دیا کلمہ ہمیں مفت میں نہیں ملا، کلمہ ہمیں باپ نے نہیں دیا، کلمہ ہمیں ترکے ورثے میں نہیں ملا، کلمہ ہمیں گلی میں پڑا ہوا نہیں ملا، کلمہ ہمیں یوں ہی مول بھی نہیں مل گیا. اس کلمے کے پیچھے تو ہمیں لہو کی ندیاں بہانی پڑی. بڑا خرچ ہوا کلمے کے پیچھے، خون بہہ گیا، ماریں کھائی، مصائب اٹھائے، 15 دن درختوں کے پتے چبائے پر کلمہ نہ چھوڑا.
صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں انکار کرتے، اور بلکہ تینوں نے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اور یوں آتا ہے کتابوں میں، آج تو ہمیں اپنی زبان پر کلمہ نصیب نہیں، جب دشمن کی عدالت میں، کافر بادشاہ کی عدالت میں محمد کے غلاموں نے کلمہ پڑھا، یوں آتا ہے کتابوں میں دیواریں پڑھنے لگ گئی، دیواریں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ تو کہنے لگے رک جاؤ یار، ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ ان کے دل میں ذرا دھچکا سا لگا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں جن کی دیواریں بھی کلمہ جن کے ساتھ پڑھنے لگ گئی، چھت بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، یہ کوئی بات ہے۔ اب بادشاہ نے رخ بدلا، کہنے لگا اگر تم اپنے نبی کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی ریاست کا، اپنے ملک کا آدھے کا مالک بناتا ہوں۔ لالچ میں بھی تو بیڑا غرق ہوتا ہے نا، آدھی ریاست کے مالک بنا دوں گا، آج تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، پر تم یقین، ایمان کا یقین کا انکار کر دو۔ صحابہ کرام نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کلمے پہ، اس ایمان یقین پہ جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا جنت بڑی ہوگی، اس لیے ہمیں کیا پڑی آپ کی ریاست لینے کی۔ پھر اور رخ بدلا، کہنے لگا تم تینوں جوان ہو، بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین ہو، شہزادوں کی طرح تم حسین ہو، اگر تم کلمے کا انکار کر دو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دیتا ہوں، شہزادیاں تمہیں دیتا ہوں، تمہاری شادیاں کرتا ہوں، خزانے تمہارے حوالے کر دوں گا، بیٹیاں تمہارے حوالے ہو جائیں گی، میری ریاست، میرا ملک تمہارے حوالے ہو جائے گا، کتنے خوشی سے رہو گے، کتنی آرام سے عیش عشرت میں زندگی بسر کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اب تو موقع تھا نا، کئیوں کے منہ میں پانی آیا ہوا ہوگا، ہم ہوتے انشاءاللہ پھر نمبر لگا دیتے۔ کلمہ کہیں دور تھوڑی چلا تھا، پھر پڑھ لیتے، ہاتھ تو مارتے، شہزادیاں تو لیتے، ملک تو لیتے نا۔ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پاک کر دیا تھا، اتنا صاف کر دیا تھا، اتنا مزکا کر دیا تھا، اتنا بہترین کر دیا تھا، پوری دنیا کی طاقت مل کر محمد کے غلاموں کو بدل نہ سکی۔ تینوں جوان اکٹھے کھڑے ہیں اور ایک ہی جواب دے دیا سب نے، تمام کے تمام کہنے لگے اگر قارون کی دولت، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دیں اس پر، او بادشاہ تیری ریاست پہ ہم تھوکنے کو بھی تیار نہیں، تیری نوابی پہ ہم تھوکنے کو بھی تیار نہیں، تیری خوبصورت شہزادیوں کے چہرے پہ کلمہ چھوڑ کر اسلام بدل کر لینے کے لیے ہم تیری شہزادیوں کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے، بالکل ہمیں نہیں چاہیے۔ عیسائی بادشاہ بڑا پکا تھا، کہنے لگا یہ نہیں مانیں گے، چلو میدان میں لے چلو، آگ جلاؤ، دیگ رکھو اوپر خالی، جب وہ لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، گرم ہو جائے،
ٹپ ٹپ کر ایک ایک کو پکڑ کے اس میں ڈال دو. میں دیکھوں گا ان کا کلمہ، میں دیکھوں گا ان کا یقین و ایمان کتنا ہے، کیا ہے. تینوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو میدان میں لایا گیا، دیگ رکھی گئی، آگ جلائی گئی، لال ہو گئی، سرخ ہو گئی دیگ. پھر بھی پوچھا ہے اب بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارا پروگرام قیامت تک کا ہے، ہمارا پروگرام جنت کے دروازے تک یہی رہے گا. آج ہم بوڑھے ہو کر چٹی داڑیوں والے ہو کر بعد نہیں آتے، نہ موقع ملے تو اور بات ہے، ورنہ ہیرا پھیری تو ہمارا کام بن گیا. جس خاندان کے پیچھے ہم لوگ رات دن کرتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی، کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردن بفرزند و زن، یہ بیوی یہ بچے کہتا تیری مادر پدر اور، تیری مادر پدر اور بھائی بہن گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی. کوئی نہیں سوچے گا ابا کے منہ پہ کپڑا ہمیشہ کے لیے آ گیا، کوئی نہیں سوچے گا اماں کا منہ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا، کوئی نہیں دیکھے گا بیگم کا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپ گیا، کوئی نہیں سوچے گا آج بیٹا قبر میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا. کہتا دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی یہ، دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی یہ، رشتہ جاں کوئی روز توڑے گی یہ، لگا تسمانہ گردن کا چھوڑے گی یہ، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی یہ، اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک رگوں کو مروڑا دیا جائے گا. اگر ہمارے دل میں یہ چیزیں گھر کر جائیں اور لاکھوں کو قبر میں پہنچا دیا، لاکھوں کے منہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے ڈھک دیے، لاکھوں کو اٹھا کر ہاتھوں پہ قبروں میں رکھ کر چلے آئے اور اپنے جانے پہ پھر بھی یقین ایمان نہ آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اتنی رویا کرتی تھی، کتنے صحابہ کی آنکھیں ختم ہوگی روتے روتے. تمہیں قبر کے فکر میں رونا کبھی نہیں آیا، موت کے فکر میں رونا کبھی نہیں آیا، قیامت کے اندیشے میں موت کے ڈر میں رونا کبھی نہیں آیا. کھڑی نماز بھی لوگ پڑھتے، کیا رونا ہے، کیا دھونا ہے. قتل و قتال ہے، بدماشی کا دور دورہ ہے، غنڈہ گردی کا دور دورہ ہے، چل رہی ہے مخلوق موت کی طرف. فرمایا وہ وقت آیا، آواز لگے گی لمن الملک اليوم، بادشاہ کہاں گئے، وزیر کہاں گئے، صدر کہاں گئے، گورنر کہاں گئے. لمن الملک اليوم، ہے کوئی دم مارنے والا، خدا
کے روبرو جب دن قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں تو سب کو اپنے اپنا ایک کئی وقت سب کو پڑا ہوگا۔ کسی کو یہ وقت کل آ جائے گا، کسی کو 2 دن کے بعد آ جائے گا، کسی کو 2 4 10 سال کے بعد آ جائے گا، آخر آنا ہے۔ اللہ نے ہمیں کبھی سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے موقع دیا، قربانیاں کرو، گناہ معاف کراؤ۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، جس کی قربانی اللہ فرماتے میں قبول کرتا ہوں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ اور تم کہو گے بال کیسے گنے جائیں گے؟ جس نے بال جمائے ہیں وہ گن نہیں سکتا۔ جس نے بال جمائے ہیں جسم پہ، بکرے کے، چھترے کے، مینڈے کے، گائے کے، بھینس کے، جو بال بناتا ہے وہ گننا بھی جانتا ہے۔ تیرے لیے گننا بس کی بات نہیں، اس لیے کہ بال اگانا بھی تیرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا لمن الملک اليوم، کہاں ہے بادشاہ لوگ؟ کہاں ہے جن کی حکمرانی تھی؟ کہاں ہیں جو ہیرے جواہرات پہ سویا کرتے تھے، جو ہیرے جواہرات کے تاج اوڑا کرتے تھے؟ لمن الملک اليوم، فرمایا خود ہی اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، میری بادشاہت ہے، میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میری ذات قدیم ہے، میں قیوم ہوں، نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، نہ میں کسی نے پیدا کیا نہ مجھے کوئی فنا کر سکتا ہے۔ کتنی گرمی پڑ رہی اب کی، گرمی سارے کرتے ہیں، کبھی دل کو دھکا لگا مولا جہنم کی گرمی میں کیا بنے گی؟ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک آدمی کے بدن سے لہو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہوں گے، دریا بہ پڑیں گے۔ اللہ پاک ان ساری مصیبت